qalb salim. Here is an announcement for you. The arrangement for Maghrib prayers is upstairs. If anyone wants to go, he can go on upstairs and say prayers. Now we have another valuable personality with us whom all of us wanted to listen. He is also an educator, an instructor, motivational speaker and life coach. Right now he is serving as a regional director Sindh Youth Club. Respected Sir Wajihuddin Sahab, I request you to please come on the stage and share your thoughts. کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے مشن کے اوپر ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصبر صبرا جمیلا، کہ آپ نے خالی صبر نہیں کرنا ہے بلکہ نہایت ہی خوبصورت صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی اس دعوت کو بہت تھوڑے لوگ قبول کریں گے۔ اب وہ کب کرتے ہیں؟ وہ 15 سال بعد کوئی کرتا ہے، 10 سال بعد کوئی کرتا ہے، 20 سال بعد کوئی کرتا ہے، کتنے سال بعد کرتا ہے، یہ آپ کا گول نہیں ہے۔ آپ کو صرف لوگوں تک بات پہنچانی ہے۔ تو لوگ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ جو آپ کو طعنے دے رہے ہیں، تو فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس دن کو جس دن ہم ان لوگوں کی پکڑ کریں گے وہ اس کو دور دیکھتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قریب دیکھتا ہے۔ اس لیے صبر کیجئے، اور نہ صرف صبر کیجئے لیکن بہترین اور خوبصورت صبر کیجئے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ اس دن آسمان اپنی شکل بدل دے گا، مولٹن کاپر کے جیسا ہو جائے گا، اور پہاڑ جو طاقت کی مثال ہے وہ روئی کی گال کی مانند ہو جائے گی۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کسی سے بھی اس کے قریبی دوست، قریبی تعلق والے شخص سے کسی کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتی التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، کہ اس دن کا دن اتنا سخت ہوگا کہ ایک شخص یہ تمنا کرے گا کہ میرے بچے، میرے ماں باپ، میری بیوی، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن مجھے بچا لیا جائے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے اس کو پناہ دی ہوگی، دنیا میں اس کی کسی چیز میں مدد کی ہوگی، وہ اس کو بھی جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار رہے گا، یہاں تک کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ تمام انسانیت کو جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن مجھے بچا لیا جائے۔ تو سختی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یاد دہانی دی کہ یا رسول اللہ وہ دن آئے گا جس دن ان سب سے حساب لیا جائے گا، اور اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس دن یہ تمام جو تکلیفیں آپ کو دے رہے ہیں، دنیا میں بھی ان کی سزا ہے اور آخرت میں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ اس لیے صبر کیجیے، اور یہ کام مشکل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں چیزوں کی سہولت نہیں ہوتی یا اس میں آپ کو بات پہنچانے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں وہ تکلیفات ہیں کہ جو صبر آپ کا آزمایا جاتا ہے، اور اس راستے میں سب سے پہلے جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر آپ کے اپنے ہی گھر والے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جب ہم بھی دین کی طرف آنے لگے تو ہمیں یہ بات سننے کو ملی کہ شاید ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہوگا، اور جب یہ بولا جاتا تھا کہ آپ کے فیوچر کا کیا ہوگا تو ہم یہ جواب دیتے تھے کہ فیوچر کے لیے متعلق ہی تو کام کر رہے ہیں۔ یہ جو محنت ہے یہ اس زندگی کے لیے ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے،
اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی آیات میں کرتے ہیں کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. کہ وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اتنی سخت ہے کہ وہ چہرے کی آگ کو پگھلا دے گی، کہ اس کی ہیٹ، اس کی گرمی چہرے کی آگ کو پگھلا دے گی. اور یہ جہنم کی آگ ہر اس نافرمان کو، طغیانی کرنے والے کو، حد سے آگے بڑھنے والے کو پکڑنے کے لیے تیار ہے. اور جو مال جمع کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ یاد دہانی دیتے ہیں کہ وہ دن جس دن انسان نہ اپنے کا پوچھے گا، نہ اپنوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار رہے گا، صرف اپنی نفس کے متعلق نفسی نفسی کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن بیوی، بچے، ہر کسی سے دور بھاگنے کا انسان کوشش کرے گا. اور انسان لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کسی کو اپنی پریشانی ہوگی، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی کہ کیا میں نے آگے جمع کرایا، کیا میں نے آگے عمل کیا. اسی لیے آج اپنی اسٹاک کے ذریعے آپ کو یہ یاد دہانی پاس کی جا رہی ہے کہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کہ یاد دہانی دیجیے ایمان والوں کو، مومنین کو یاد دہانی فائدہ دیتی ہے. ضیاء بھائی ذکر کر رہے تھے سورہ مومنون کی آیت، اسی کو آپ کے سامنے مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کیا کہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. اور اسی طرح سے انہی 4 میجر جو خصلتیں ہیں، کمی بیشی ہے، ان کو سورہ مومنون میں ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس دن جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی سوال کریں گے ان جہنمیوں سے کہ ایسی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ تم جہنم میں یہاں پہ آپ پہنچے جب کہ تم ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو وہ کہیں گے کہ ہم کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم اینڈ ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے تاکہ ہم وہ زندگی میں عمل نہ کریں، تاکہ ان لوگوں میں شمار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پچھلی قوموں کے سبق بھی دیتا ہے، اور آگے جو لوگوں نے عمل کیا ان کا کیا نتیجہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دونوں چیزیں بتاتا ہے. اور اسی لیے لاجک میں انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو انالوجی کہی جاتی ہے کہ انسان کو وہ تجربے دیے جائیں جو انسان اپنی زندگی میں اپناتا ہے، اور ایسی تجربے جو باہر کے سورس سے ملتے ہیں جو انسان خود تجربہ کر کے نہیں حاصل کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنمیوں کے قصے، موت کے بعد کے قصے اور ایسے لیسنز ہمیں دیتے ہیں جس سے ہمیں یہ بات کا اندازہ ہو کہ ہمیں زندگی میں یہ غلطیاں کرنے کی ضرورت نہیں. تو جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کیوں تم یہاں جہنم میں آ گئے، کیا وجہ ہوئی کہ تم یہاں جہنم میں اینڈ اپ ہوئے، تو ان سے وہ کہیں گے، وہ جواب دیں گے. نمبر 1 سب سے پہلے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جب سب دوستوں کے دوست جنتوں میں چلے جائیں گے اور جنت میں ایک عرصہ گزاریں گے تو جنتی یاد کریں گے اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان ساتھیوں کو جو دنیا میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ دنیا میں ہمارے کچھ دوست ہوا کرتے تھے، وہ نظر نہیں آتے یہاں پہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے کہ جہنم سے اپنے دوستوں کو نکلوا کے لے آؤ. فرشتے جائیں گے جہنم میں اور وہ دیکھیں گے، پہچانیں گے کہ کون وہ مومنین ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. اور فرشتے پہچانیں گے کیسے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ان اعضاء کو، ان باڈی پارٹس کو نہیں کھائے گی جو سجدے کی حالت میں زمین پر لگتے ہیں. اب جو نماز نہیں پڑھتا،
جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کیسے نکالا جائے گا، چاہے وہ کتنا ان لوگوں کے ساتھ رہے جو جنت میں جائے گا؟ تو سب سے پہلے کیا تھا کہ لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہم مال اللہ تعالیٰ نے دیا لیکن ہم اس کو زکوٰۃ میں یا صدقات میں یا ضرورت مندوں کو خرچ نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی تھی ہم یہ مال کو اپنا مال سمجھ بیٹھے تھے. تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم فضول کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ فضول کی باتیں کرتے تھے. آج ہماری محفلوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں، کس طرح کی پرائیورٹیز ہیں، ہمارے ڈرامے کس طرح کے ہوتے ہیں. آج ہم سیلیبریٹیز کی باتیں، ان کے متعلق ان کے افیئرز، آج ہمارے ٹک ٹاک کے ویڈیوز، آج ہمارے یوٹیوب کے تھمبنیلز کس طرح کی کلک بیٹ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ انٹرسٹ کیا رکھتے ہیں. سوشل میڈیا پر کس طرح کی ڈسکشنز اور ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز کہ ہم یوم القیامہ کے اوپر، یوم الحساب کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. دیکھیے انسان بولتا تو ہے کہ میں ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گا اور میرے اعمال کا حساب لیا جائے گا، لیکن اگر واقعی اس چیز کا یقین ہو تو انسان کے اعمال اور اس کے طریقے درست ہو جائیں اس دنیا میں. اور اسی چیز کو سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کیا کہ قد افلح المومنون، کہ وہ کامیاب ہو گئے مومنین. فلاح کہتے ہیں جب کسان زمین پھاڑتا ہے اس بیج کو ڈالنے کے لیے تاکہ وہ بیج ایک وقت میں جا کے صحیح طریقے سے اپنی جڑ پکڑے اور اس کسان کو اس کا ایک رزلٹ ملے ایک عرصے بعد. اور کسان بڑی صبر سے، بڑی برداشت سے اس بیج کو کا انتظار کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اس کا پھل ملتا ہے. اور مومن کے لیے دنیا وہ زمین ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اپنے اعمال کرتا ہے اور ایک صبر کے بعد اس کو اس عمل کا پھل ملتا ہے، اور وہ اصل پھل اس کو آخرت میں ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اور وہ مومنین کی صفات بیان کی جو میں نے 4 بیان کی سورہ مومنون میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مومن اس لیے کامیاب ہیں کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ یوم القیامہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے مال میں خرچ کرتے ہیں، وہ فضول کی باتوں سے بچتے ہیں، وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ساری صفات مومنین کی اس لیے بتائی تاکہ آپ اور میں ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنائیں. امام حسن بصری نے جو میں نے حدیث ذکر کی، وہ اس حدیث کے بارے میں کہ دوست جب پوچھیں گے اپنے دوستوں کے بارے میں تو ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر تم بھی مجھے جنت میں نہ دیکھو تو میرے لیے سوال کر لینا. اسی لیے میں آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے بھی جنت میں نہ پائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور سوال کر لیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ سے بہترین امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہترین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین ظن رکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہماری پکڑ کرنے پر آئے تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا کرے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے دین کے کام میں بڑی مشکلات ہیں، بڑی تکلیفات ہیں. آج اس زمانے میں جہاں پہ ہماری ینگسٹرز، ہماری یوتھ ہر طرح کی ڈسٹریکشنز میں انوالوڈ ہے، اور ان ڈسٹریکشنز ہر لحاظ سے ان کی ٹیمپٹیشنز، ان کی خواہشات، ان کی شہوات کو فیڈ کرتی ہے کہ اپنی نفس کو فالو کرو. آج جو ڈیزائرز ہے، جو خواہشات ہیں، یہ اس کا دور ہے. اور شیطان نے اسی بات کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ان کو اپنی نفس کے پیچھے دوڑاؤں گا اور میں ان کو اپنی شہوات، اور وہ بیوٹیفائی کرے گا دنیا کو. اسے قسم کھائی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ابن القیم فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، میں ان کے سیدھے ہاتھ سے آؤں گا، میں ان کے الٹے ہاتھ سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، لیکن اس نے ایک بات نہیں بولی تھی کہ میں ان کو اوپر سے آؤں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی آتی ہے. اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ تو اکثر، یا اللہ تو اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. آج ہماری سوسائٹی میں ہمارے ینگسٹرز
انسٹاگرام کو فالو کرتے ہیں، فیس بک کو فالو کرتے ہیں، اسنیپ چیٹ کو فالو کرتے ہیں، اور یہ کنڈیشنڈ ہے، یہ انجینئرڈ ہے، یہ پلیٹ فارمز انجینئرڈ ہے آپ کو وہ ڈیفینیشن بیچنے کے لیے، وہ صورت بیچنے کے لیے کہ کل آپ کو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھو تو آپ بولو کہ شاید میری ناک صحیح نہیں ہے تو مجھے آپریشن کرا لینا چاہیے، سرجری کرا لینی چاہیے، میری ہائٹ میں کچھ کمی ہے، میری شکل میں رنگت میں کوئی کمی ہے، میری فلاں چیز میں ناشکری ہے. جبکہ ہمارے ینگسٹرز کو یہ بات بتائی بھی نہیں جاتی کہ یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کس طرح سے اپنی تصویروں کو فوٹو شاپ کرتے ہیں، کس طرح سے اپنی جسم کو ایک فزیک میں لانے کے لیے کس طرح سے اس پانی پینے سے روکتے ہیں، نمک سے روکتے ہیں، کس طرح سے دوائیاں اور ڈرگز لیتے ہیں. لیکن ہمارے ینگسٹرز اس کو آئیڈیل بنا کے اپنی زندگی کو خراب کرتے ہوئے، اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہوئے کیا کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک ایسا بینچ مارک ہے جو بالکل انریچبل ہے. اسی لیے ایک تصویر میں اپنے ایک سیشن میں شیئر کرتا ہوں جہاں پر ایک رائنوسرس جو ہے وہ سینگ والا، جو رائنوسرس کو اردو میں مجھے یاد نہیں آ رہا، تو وہ بیسیکلی ٹریڈ مل کے اوپر بھاگ رہا ہے اور اس نے جو اپنا گول رکھا ہوا ہے، ایک یونیکارن رکھا ہوا ہے، ایک انریلسٹک گول کہ کمپلیٹلی چینج ہو کے میں کچھ اور بن جاؤں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے مجھے بنایا ہے اس کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرنا. آج اس تخلیق کو تبدیل کرنے کے لیے آج ہم جو اپنے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں کہ ایک نیا فتنہ آ گیا ہے کہ آج انسان اپنے ذہنی مسائل کی وجہ سے یہ تصور کرنے لگ گیا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ اگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں اندر سے، جبکہ میں ایک مرد پیدا ہوا ہوں، تو میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں. اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے ینگسٹرز کو 12 11 سال کے بچوں کو یہ مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں گولیاں کھائیں، آپ ایسے ایسے کپڑے پہنیں، کیونکہ آپ اصل میں جو اندر سے محسوس کر رہے ہیں اصل میں حقیقت یہی ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ مرد کون ہے اور عورت کون ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ جینڈر اور سیکس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے لوگوں میں شک و شبہات ڈال رہے ہیں، اور اصل یہی ہے افراط تفریط کہ یا تو حد سے آگے بڑھ جانا یا بالکل ہی شک و شبہات کا شکار ہو جانا. شکوک اور شہوات یہ آج کے دور کے ینگسٹرز کے بڑے چیلنجز ہیں. اور یہ پلیٹ فارمز، چاہے وہ نیٹ فلکس ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، وہ انجینئرڈ ہے کہ وہ اگر ایسی باتیں کرے جو ان کے ایجنڈا کے خلاف ہے تو وہ اس کو نیچے دبا دیتے ہیں. میں اکثر بے شک بات کرتا ہوں کہ میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے میں 2009 سے بنا کے بیٹھا ہوں. میں کبھی اس پہ اتنا کام نہیں کرتا تھا، ذرا میڈیا ٹیم نے ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیے ہیں، اور فیس بک کا پیج بھی بڑا پرانا بنا کے رکھا ہوا تھا. لیکن جب زیادہ ان چیزوں کے اوپر بات کرنا شروع کی تو ایک ٹرم ہے جو سوشل میڈیا پہ استعمال ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سوشل میڈیا کو بالکل نیچے گرا دیتا ہے. میننگ اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو وہ آئے گا نہیں، اس کا کانٹینٹ نہیں دکھے گا، آپ کے اپنے فیس بک فالوورس کو نہیں دکھے گا، وہ آپ کو سائلنٹ کر دیتے ہیں چونکہ آپ کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اگین اینڈ اگین جو ان کی ایجنڈا اور جو وہ چاہتے ہیں، جس چیز کی وہ دعوت دے رہے ہیں، جس کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اس کے خلاف ہوتا ہے. اور کئی عرصے سے ہم نے اپنے پیجز کو دیکھا، ضیاء بھائی کے پیج کے ساتھ ہوا، محمد علی کے پیجز کے ساتھ ہوا، میرے پیجز کے ساتھ ہوا، یوتھ کلب کے پیجز کے ساتھ ہوا. لیکن ہم نے اگر خاموشی اختیار کر دی ان وجوہات کی وجہ سے، ہمارے پیج ڈیلیٹ کرتے ہیں ہم واپس بنائیں گے، ہمارے چینلز ڈیلیٹ کرتے ہیں ہم واپس ویڈیوز ڈالیں گے. لیکن اگر ہم خاموش ہو گئے یا مومنین خاموش ہو گئے یا دعوت دینے والے خاموش ہو گئے تو کم علم والوں کو اور آنے والی نسلوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ اسی لیے ہم بالکل ان کو بولی نہ کرنے دیں. میں ایسے اسکولز میں پڑھاتا ہوں جہاں پہ بالکل ایسے لوگ ہیں جو ایکٹرز اور ایکٹریسز کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پولیٹیشنز کے بیٹے ہیں، ان تک یہ سمپل سی سادی سی بات پہنچی نہیں، کیونکہ ان کے لیے دنیا وہی ہے جو نیٹ فلکس پہ دیکھ رہی ہے، ان کے لیے وہی ہے جو انسٹاگرام پہ سوشل میڈیا پرسنالٹیز ہیں، اور انہی کو فالو کر کے انہی کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں. اب یہ مسئلہ خالی ایلیٹ کلاس یا اپر کلاس تک نہیں رہ گیا، یہ خیالات کے فتنے، دین میں شک و شبہات کے فتنے، یہ آج عام آدمی تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ آج ان کے دماغ میں احادیث کے متعلق شک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اللہ کے دین کے مکمل ضابطۂ حیات کے متعلق
لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالے جا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی شہوات اور خواہشات کو پورا کرو. اور یہ بہت سیریسلی ہمیں اپنی ینگر جنریشن کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس ایجنڈا کو لے کے آ کے کہتے ہیں کہ ان کی دعوت آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا وقت آپ پہ اور میرے پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. ان کا ایجنڈا آپ کو اور مجھ کو یہ بات تسلیم کرانا نہیں ہے. ان کی دعوت تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو ابھی ابھی دنیا میں آئے ہیں، کیونکہ وہ 50 سال کا سوچ رہے ہیں. کیونکہ یہ نسل جب بچپنے سے ایک یوٹیوب ویڈیو پہ کارٹون سے لے کر مووی سے لے کر نیٹ فلکس کی سیریز تک لے کر ہر چیز تک لے کر جب وہ بار بار ایک چیز کے وجود کو دیکھیں گے کہ ان کے ہر مووی میں ہر پروگرام میں ایک ایسا ٹرانسجینڈر ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو ایک مرد ہوتے ہوئے مرد کو پسند کرتا ہے، عورت ہوتے ہوئے عورت کو سے پیار کرتا ہے، اور ان کو دکھایا جائے گا کتنے دل کے اچھے ہیں، کتنے نیک کام کر رہے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو مزید عام کیا جائے گا جو حرام ہے، تو بچے بولیں گے ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ بات غلط ہے؟ تو وہ خود اپنے ایجنڈا میں کہتے ہیں کہ ہمارا شکار، ہماری ٹارگٹ آڈینس تو یہ ننھے بچے ہیں جو ابھی آ رہے ہیں. تو اگر ہم بات نہیں بچائیں گے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ خاموش رہو گے اور میں خاموش رہوں گا تو پھر یہ جہلا کو کون بتائے گا صحیح بات کہ صحیح اور غلط بات کیا ہے؟ تو یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک بات پہنچائیں. اس کے علاوہ جو دیندار خاندان ہیں ان کے الگ مسائل ہیں، ان کی اولادیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صحیح دین کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، لیکن یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اہل علم کی کمی یا صحیح منہج، صحیح دین کی تعلیمات دینے والے لوگوں کی کمی کی وجہ سے ایسے لوگوں کو پروان چڑھ گیا ہے، ایسے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے کہ لوگ جو آ رہا ہے وہ حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر کے حلال کو حرام کر رہا ہے، جو چاہے وہ کر رہا ہے. لیکن وہ سب سے پہلے اس ینگسٹر کو جو ویڈیو ملتی ہے وہ اس کی ملتی ہے. تو ہم کیوں نہ ان پلیٹ فارمز پہ چیزوں کو اویلیبل کریں؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کیا اس دین کو پہنچانے کے لیے، تو میں انتظار کر رہا تھا مسجد میں آئے گی نوجوان نسل، مسجدوں میں آئے گی، ہمارا مقصد مسجدوں میں ہی لے کے آنا ہے، تو کیا ہم انتظار کرتے رہیں گے؟ امام شنقیطی تراویح پڑھا رہے تھے، تو تراویح کے جو وقفے کے دوران کچھ نوجوان نسل آئے اور نوجوانوں نے آ کے امام شنقیطی سے پوچھا، یہ بات کہی کہ امام ہمارے لیے کیا جائز ہے کہ ہم تراویح چھوڑیں اور بازار میں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ سارے جو نیک لوگ ہیں وہ تراویح کے لیے، نمازوں کے لیے آتے ہیں، اور جتنی نوجوان نسل ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے بازاروں میں اور بے حیائی اور فسق و فجور کا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو امام شنقیطی نے بولا کہ آپ کل آئیے گا میرے پاس. تو اگلے دن جب وہ نوجوان آئے اور انہوں نے بولا کہ جی شیخ، تو انہوں نے بولا چلیے. اور کہاں چلیے؟ میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں ان کو کھینچ کے، ان کیچڑ سے اور دلدلوں سے کھینچ کر ان نوجوان نسل کو اس مسجدوں کی طرف لے کے آنا ہے. ہم نے وہ پروگرامز لے کے آنے ہیں، ہم نے وہ ایکٹیویٹیز لے کے آنی ہیں تاکہ وہ انگیج رہیں، تاکہ ان کو لگے کہ یہ دین میرے لیے نازل ہوا ہے، یہ میری زندگی اور میرے زندگی کو حیات دینے کے لیے اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے. آج اگر نوجوان نسل سوال کرتی ہے تو ان سے بتایا جاتا ہے کہ لیکن میرے دین کا تعلق تو ساری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ہے، اور کیا کروں؟ لیکن جو دین کو تم بات کر رہے ہو اس کے لیے تو دیکھو آج مجھے نظر آ رہا ہے کیا کیا کر رہے ہیں لوگ. تو وہ اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے دین تمہارے تمام مسائل کا حل ہے. زندگی میں مشکلات آئیں گی لیکن جب تک تم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو گے تمہاری زندگی میں کامیابی رہے گی، تمہاری آخرت میں کامیابی رہے گی. تو اگر ہم یہ رسپانسبلٹی نہ کریں، اگر ہم یہ بات ازیوم کر کے بیٹھ جائیں کہ بھائی لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا، لوگ خود آ جائیں گے، ہمیں اپنا بچا کے چل لیں، ہمیں اپنا کام کر لیں، تو کل یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا. اسی لیے اس دعوت کے کام کے لیے جب میں نے شروع میں کہا یہ کام آسان نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دے. آج اگر لوگ دیکھتے ہوں گے کہ آج ہم ویڈیو اور ایکوپمنٹس کے ساتھ دین کی دعوت دے رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، فالوورز ہیں، لوگ شیئر کر رہے ہیں، لوگ نام جانتے ہیں، تو یہ تو آج آپ دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکت ڈالے اور اخلاص ادا کرے. لیکن اصل میں جب آپ ارلی سٹیج میں دیکھیں، جب میں 2003 میں کام کر رہا تھا، کون جانتا تھا؟ کسی کو کیا پتہ تھا؟
آج بھی کون جانتا ہے، کون کیا پہچانتا ہے؟ اور یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے کہ کوئی پہچانے اور کوئی جانے. ہمارا مقصد تو لوگ اللہ کے دین کی بات پہنچانا ہے، چاہے وہ 4 لوگ بیٹھے ہوں، چاہے وہ 50 بیٹھے ہوں یا 50,000 بیٹھے ہوں. میں اللہ کے سامنے اس چیز کا جواب دے ہوں جو میرے ذمے ہے، اور کون میری بات سنتا ہے کون میری بات نہیں سنتا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میں تو اس بات کو بہترین انداز سے لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں. میں یونیورسٹی کالج میں جاتا ہوں تو ہمارے محمد علی سے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آج آپ لوگ ذرا سیریس آڈینس ہیں، تو ابھی ہم تھوڑی دیر ہم ایک لیکچر کا بات کرتے ہیں کہ ہم بالکل آڈینس کو پمپ کر کے آئے ہیں، تو ہم وہاں پہ ان کو ہنسانا، ان کو جوکس کرنا، کیونکہ تھوڑا ذرا وہ چھچورا سٹائل ذرا پسند کرتے ہیں وہ، تو ان کو یہ بات انداز ہوتی ہے یار یہ ہماری طرح ہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، جینس پہنے ہوئے ہیں، یہ آتے ہیں، ان کو نئے نئے پرفیومس کے بارے میں پتہ ہے، ہمارے چیلنج کے بارے میں پتہ ہے، تو ذرا ایک بیریئر بریک ہو جاتا ہے. جیسے آپ کسی کے ساتھ کانورسیشن کرتے ہیں نا تو ایک دم سے نہیں شروع کر دیتے، تو ان کو پتہ رہتا ہے، پھر فالو کرتے ہیں، کانٹینٹ دیکھتے ہیں، پھر بولتے ہیں یار یہ اپنی طرح کے لوگ ہیں. جیسے مسجدوں میں جب لڑکے جمع ہوتے ہیں تو باقی لوگوں نے بولا کہ دیکھیے ہمیں یہ چیز پتہ چل رہی تھی کہ یہ سننے کے لیے تیار ہیں، بس یہ اپنے انداز سے سننے کے لیے تیار تھے. پھر ان کو گرو کر کے ان کے اندر سیریسنس ڈیولپ کر کے ان کو انگیج کرنے کے بعد پھر آپ کے لیے پوری دنیا پڑی ہے، پھر آپ وہ کریں، بیکاز ان کو یہ محبت ان کے دل میں تو آنے دیں کہ وہ دین کی محبت کو پہچانے کہ یہ دین میرے لیے آیا ہے، نہ کہ میری زندگی کو مشکل کرنے کے لیے آیا ہے. جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کا خوف، اللہ کی امید دل میں ڈال لیں گے تو پھر دیکھیے وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں گے. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کی مانند ایک پرندے کی جیسی ہوتی ہے جس کا ایک پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور دوسرا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امید ہوتی ہے. میں اکثر پتنگ کی مثال دیتا ہوں. آپ سب لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے پتنگیں اڑائی ہیں؟ تجربہ ہے ماشاءاللہ سے. تو پتنگ جب ایک سائڈ سے ٹیڑھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے کنے بڑے درست کرنے پڑتے ہیں، اس کی دھاگے کو بھی درست کرنا پڑتا ہے. تو آپ اگر خوف زیادہ ہو جائے گا تو پرندہ اڑ نہیں پائے گا، اگر امید زیادہ ہو جائے گی تو عمل کم ہو جائے گا، پھر بھی پرندہ صحیح طرح سے اڑ نہیں پائے گا. اور اس کا جو سر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے. اگر سر نہیں ہوگا تو پرندہ زندہ نہیں رہے گا. تو آپ کو جو چیز چلاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ان 100 درجوں میں سے خالی 1 درجہ اتارا ہے جو آپ ماں میں دیکھتے ہیں، جو آپ جانوروں میں دیکھتے ہیں، جو انسانوں میں آپس میں دیکھتے ہیں، جو آپ کے دل میں ایک بچے کو دیکھ کے آتی ہے. یہ اس 1 درجے کا نتیجہ ہے. 99 درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے استعمال کریں گے کہ اس دن ایک نہایت ہی گنہگار بندہ بھی اس امید کی اس کی کرن جاگ جائے گی کہ آج شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں. آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے کہ آپ کو پتہ رہے کہ انہوں نے آپ کے لیے کتنی آنسو بہائے، کتنی آپ کے لیے دعائیں کی. اسی لیے میں آڈینس سے یوزلی ایک پریکٹس کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ سے سوال کروں، تیار ہے سوال کے لیے؟ سو تو نہیں رہے، کیونکہ آج میں ذرا وداؤٹ اینی جوکس ایک سیریس بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جی اگر آپ کو ایک دعا دی جائے، ایک دعا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گارنٹی کر دیں کہ وہ دعا قبول ہوگی، کیا مانگیں گے؟ اب یہ نہیں بولنا کہ ان کو مانگوں گا. جی کیا مانگو گے اگر وہ دعا ہوگی؟ جی حضرت عمر بن خطاب کا ساتھ. چلیں ماشاءاللہ. جی کیا مانگیں گی؟ بولیے. ساتھ سے چھٹوارا. جی ایمان. جی اور کیا مانگیں گے بتائیں؟ دعا کنفرم ہے، اوپن فورم ہے. آپ لوگ ہچکچا رہے ہیں. جی جنت. کسی کا نام تو نہیں ہے؟ جی کیا مانگیں گے؟ اللہ کی قربت. چلیں اور مغفرت. ماشاءاللہ. جی کیا چیز؟ ایمان. ایمان سے مجھے یاد آیا ایک جوک، اور
ایک لڑکا آیا ایک شیخ کے پاس اور انہوں نے بولا کہ شیخ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس کی محبت میں بہت ڈوبتا چلا گیا ہوں، تو مجھے جو ہے نا میرے جو ہے نا ایک دل کے اندر ایک کمزوری ہے کہ میں کس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کروں۔ تو شیخ نے اٹھایا ہاتھ، بولا کہ یا اللہ اس کے دل میں ایمان بھر دے، اس کی آنکھوں میں ایمان بھر دے، اس کے جسم میں ایمان بھر دے۔ اور شیخ اس لڑکی کا نام ایمان ہے۔ تو اگر آپ کو ایک دعا دی جائے جو آپ کو یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا، میں نے جس سے پوچھا سب کی دعائیں جائز ہیں، جو مانگتے ہیں سب مانگتے ہیں، لیکن میجورٹی آلموسٹ 100% سب کی دعائیں اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ ایک آدھ بچے ہوتے ہیں بولتے ہیں PS5، میں نے بیٹا کچھ بڑی چیز مانگ لو، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، زندگی میں صرف ایک ہی دعا مل رہی ہے تو کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو، ہر رسول کو ایک دعا دی گئی ہے اور اللہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ اس وعدے سے تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے وہ دعا استعمال کر لی ہے دنیا میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دعا دی ہے، لیکن میں نے اس کو بچا کے رکھا ہے اپنی امت کے لیے۔ چاہتے تو ماں باپ مانگ سکتے تھے، چاہتے تو حمزہ رضی اللہ عنہ مانگ سکتے تھے، چاہتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مانگ سکتے تھے، اپنے چچا کو مانگ سکتے تھے، کیا نہیں مانگ سکتے تھے؟ اپنے بیٹے ابراہیم کو مانگ سکتے تھے، اپنے لیے بیٹا مانگ سکتے تھے، جو چاہے مانگ سکتے تھے، لیکن کیا مانگا؟ مانگا تو آپ کو اور آپ کے لیے اور میرے لیے مانگا۔ کیا مانگا؟ آپ کے لیے اور میرے لیے مانگا۔ اور وہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ میری رگ رگ میں نبی، لیکن نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی۔ وہ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، وہ نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ کہ آج ہم یہ بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں، یہ بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان، اور میں ظاہر مثال دے رہا ہوں، لیکن چہرہ قربان نہیں ہوتا، اپنی شخصیت، اپنا اخلاق قربان نہیں ہوتا، اپنا مال قربان نہیں ہوتا، اپنی اولاد اس دین کے لیے قربان نہیں ہوتی، تو کیا ہمارے دعوے خالی اس دعوے کی حد تک ہیں؟ تو ہمیں یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین پر چلنے کی جو مشکلات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں رکھنے کے مانند ہوگا اگر تم اس پہ سنت پہ چلتے ہوگے۔ اور اگر آپ مثال یہ دیکھیے، اس پہ غور فکر کیجئے، اگر ایک جلتے ہوئے کوئلے کو دیر تک پکڑا جائے تو شروع میں تو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس دین میں مشکلات آتی ہیں، اس دین میں تمام طرح کی ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن اس میں جو اجر ہے، اس میں جو سکون ہے، اس پہ چلنے پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہوا ہے، اس پہ خود انسان جا کے قیامت کے دن بولے گا یا اللہ تو نے جو تکلیفات دیں، تو نے جو دل دکھائے، تو نے جو مشکلات دیں، یہ کچھ نہیں تھا، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں پھر سے گزرنے کے لیے تیار ہوں جو آج میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اور اس لیے اس یقین کے ساتھ، کیونکہ سارا مسئلہ یقین کا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، آپ اپنی سوچ کے حساب سے نہیں مانگ رہے، اپنے رب کے حساب سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کی امیدوں سے، آپ کی خواہشات سے، آپ کے تصورات سے کہیں زیادہ آپ کو دینے والا ہے۔ اسی لیے جب مانگو تو خالی جنت نہ مانگو، جنت الفردوس الاعلیٰ مانگو، اور اللہ دینے کے لیے تیار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خالی گناہ معاف نہیں کرے گا، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ وہ رب ہے آپ کا، دینے پر آئے تو سب کو دے دے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر کو، جو نعمتیں دی ہیں، اس کو ادا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمیں بھی ایک دوسرے سیشن کے لیے جانا ہے، محمد علی کو بھی دوسرے سیشن کے لیے جانا ہے۔ پچھلے سیشنز کی وجہ سے ہم ذرا ٹریولنگ میں ہمارا ٹائم کیری فارورڈ ہو گیا، اور معذرت ہے ہماری طرف سے۔ پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں معاف کر دیجیے گا کہ ہم آگے پیچھے آپ کو انتظار کروایا۔ میں آخری بات کرتا چلوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس سیرت کو اس انداز سے نہیں پڑھتے کہ ہم سمجھ پائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سوچ دینا چاہتے تھے۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کے تہجد کی نمازیں قیام کرتے تو ان کے پاؤں جھلس جاتے. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں, کیوں اتنا قیام کرتے ہیں, کیوں اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے؟ تو ہماری نمازوں میں کیا اللہ کا شکر شامل ہے, یا ہم صرف نماز پڑھتے ہیں کہ بس ادا کر دی گئی ہے؟ یا ہمارا وہ دل ہے, کیا اس دل کو ہم حاضر لے کر آتے ہیں کہ یا اللہ, اللہ اکبر, تو ہر چیز سے بڑا ہے, تو میری خواہشات سے بڑا ہے, تو میری پریشانیوں سے بڑا ہے, میں ان سب چیزوں کو اپنے پیچھے پھینکتا ہوں اور ابھی میں تیرے سامنے کھڑا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے تیری فرمانبرداری کرتے ہوئے کھڑا رہوں گا تو میرے تمام معاملات کو, تمام زمین آسمان کے اصولوں کو بدل دے گا میرے معاملات کو درست کرنے کے لیے. تو اس بات پر قادر ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کی حمد بیان کرنا,